فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق کلہم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز محترم علماء گرامی قدر، مشائخ اور علاقہ کے ائمہ خطبہ، عشق و محبت رسول میں ڈوبے ہوئے عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ محفل میلاد ہے، مگر بسلسلہ 11ویں شریف۔ اس عنوان کا مطلب یہ بنتا ہے کہ محفل میلاد ایک ایسا عظیم خوبصورت کام ہے جس پر بے پناہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو آج اس محفل میلاد میں جتنا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا وہ سارا سرکار غوث پاک کی روح کو ایصال کیا جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے ڈبل فائدہ کہ ذکر جب سرکار کا کریں گے تو سرکار غوث پاک خوش ہوں گے، اور اسی خوشی کے عالم میں عیدی کے طور پر اس میلاد کا ثواب بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے نذرانے کے طور پر۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور نبی ہیں۔ اب کوئی اگر کہے کہ نبی تو کوئی 1.25 لاکھ کے قریب ہیں، یقیناً تقریباً کوئی 1,24,000 کی روایت کم و بیش، اور ایک روایت 2,24,000 کی بھی ہے۔ اس واسطے ہم کسی عدد کا تعین کرنے سے گریز کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جتنے بھی نبی بھیجے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، سب کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے۔ سادے سادے جملے ہوں گے، کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے۔ سارے نبیوں کو مانتا ہو، صرف ایک کی نبوت کا انکار کر دے
تو وہ جو ساروں کو نبی مانتا ہے وہ اس کی تصدیق قبول نہیں، وہ مردود ہوگا، کافر ہوگا۔ اور کسی ایک، اب جملہ تھوڑا سا بدلنے لگا ہوں، پہلے سن لیں پہلے جملہ کیا کہا۔ کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار اور کسی ایک غیر نبی کی نبوت کا اقرار بھی کفر ہے۔ صرف ایک کسی کو جو نبی نہیں اس کو مان لے نبی، تو وہ 1.25 نبیوں کو ماننا اس کے کسی کام نہیں آئے گا، وہ بے ایمان اور کافر ہو جائے گا۔ صرف انکار نہیں، شک بھی کرے پتہ نہیں یہ نبی ہے کہ نہیں، تب بھی کافر۔ اور جو اس کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر۔ کتنا حساس مسئلہ ہے۔ ہمارے امام صاحب تو فرماتے ہیں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا سرکار کے بعد، کوئی بڑا بندہ عالم فاضل شیخ الحدیث پتہ نہیں شیخ الہند کے کیا بلا ہو، کہے تو کہتا ہے نبی ہوں، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ وہ دلیل دے کہ یا نہ دے، یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا دلیل مانگ کے۔ نبی ہونے کی جو دلیل مانگی تو کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اس کو چاہیے کوئی دلیل میں نہیں مانوں گا، ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یا رسول اللہ دیکھو جی، فعل کی وقعت کا اندازہ اس کے فاعل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں گے کہ وہ کام کرنے والا کون ہے، کس کا یہ کام ہے۔ ایک کام ہے میں نے کیا، آپ کو کوئی بتائے گا بھی وہ عبدالستار سعیدی نے یہ کام کیا ہے، اگر آپ کو میرے بارے میں کچھ خوش فہمی ہے تو کہیں گے ہاں یار معقول بندہ ہے، یہ کام کیا ہے تو ضرور یہ کام اچھا ہوگا۔ اور اگر کوئی آپ کو کوئی نہیں جی وہ مولانا امام بخش سیالوی صاحب نے یہ کیا ہے کہ ہاں بڑی خدمات ہیں ان کی، ضرور یہ کام بہتر ہوگا اس درجے کا۔ یار اگر کوئی کہے جی یہ کام اعلیٰ حضرت نے کیا ہے تو اب ان کی نسبت سے اس کو دیکھا جائے گا نا، جب حضرت اعلیٰ ہے تو کام بھی اعلیٰ ہی ہوگا۔ اگر کوئی کہے جی یہ کام تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا ہے، مجدد الفسانی نے کیا ہے، اس کو پھر اس فاعل کی حیثیت کو دیکھ کر اس کام کی وقت۔ اور اگر کوئی کہے جی یہ کام تو غوث اعظم نے کیا ہے، پھر کام کی وقت اور بڑھ جائے گی۔ اور اگر کوئی کہے جی یہ تو جناب یہ کام تو کیا ہے حضرت اویس کرنی نے، کہیں کہ ہاں بھائی وہ تو تابعی ہیں، سارے ولیوں سے اوپر مقام آتا ہے تابعی کا، پھر اس کام کی نسبت اور بڑھ جائے گی۔ اور اگر کوئی کہے
یہ کام تو جناب کیا ہے کسی صحابی نے، سبحان اللہ، صحابی نے کیا ہے تو پھر اور وقت بڑھ گئی۔ اور اگر کہا جائے جی یہ کام کسی نبی نے کیا ہے سبحان اللہ، تو جتنا اونچا مقام فاعل کا اتنا ہی اس کام کی رفعت اور بلندی اور وقت بڑھ جائے گی۔ یارو اگر کوئی کام اللہ اپنی طرف نسبت کرے یہ کام میں نے کیا ہے، جس آقا کے ہم امتی ہیں، شان بیان کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اللہ اسی کی توفیق دے، مگر ہم ان کی شان میں کچھ اضافہ نہیں کرتے، اپنی بگڑی بنانے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بہت پہلے حضرت حسان بن ثابت سبق دے گئے ہیں، اعلان کر گئے ہیں، کوئی اس نخرے میں نہ رہے کہ میں نے ان کی جناب اتنی عزت کی ہے اور شان بڑھا دی، نہیں۔ ما مدحت محمدن بمقالتی ولکن مقالتی بمحمدی، میں اپنے کلام، گفتگو، واعظ، نصیحت اور قصیدے سے رسول اللہ کی شان نہیں بڑھاتا، ان کا نام لے کے اپنے کلام کی شان بڑھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بابا سعدی فرماتے ہیں منت منے، احسان مت کر کے تو بادشاہ کی ڈیوٹی خدمت کرتا ہے، وہ اس کا شکریہ ادا کر، اس نے تجھے نوکر پر بنایا ہے، رکھا ہے نوکری پر۔ تو اب جناب ہم کیا شان بڑھائیں گے ان کی؟ اللہ نے فرمایا تم اس چکر میں پڑو ہی نہ، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ رفعنا لک ذکر، اسی واسطے یہ ماضی قریب میں میرا ایک بڑا لاڈلا سا شاگرد تھا پیارا، اس کے کوئی زندہ باد کا نعرہ لگائے، اللہ نے اس کو مقام دیا، بلندی شان لوگوں کے دلوں میں، وہ کہتا تھا وہ نعرے مالکوں کے لگائے جاتے ہیں، نوکروں کے نہیں۔ انہیں یہ احساس تھا یہ تو ان کی کرم نوازی ہے، ورنہ اصل تو زندہ باد وہ ہے، جو ان کے ساتھ لگ گیا مردہ باد وہ بھی نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، رفعنا لک ذکرک، محبوب تیرے ذکر کی، تیرے مقام کی بلندی کو ہم نے مخلوق پر نہیں چھوڑا، وہ بیچارے کیا تیری شان کو بیان کریں گے، وہ تو پہلے درجے تک بھی نہیں پہنچے، ہم نے تو تجھے انتہائی بلندیوں پر رفعنا لک ذکرک۔ کہاں تک اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا؟ اللہ اکبر۔ دیکھو جی ہم نماز پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اذان بلاوا ہے، اللہ کی عبادت کا دعوت نامہ ہے۔ عبادت کس کی؟ تو دعوت بھی اس کی طرف سے۔ اللہ اپنی دعوت کے لیے دعوت نامہ عطا فرما رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اس کے اندر اپنے محبوب کا بھی ذکر رکھ دیا۔ اذان ہے نا، اب دعوت تو رب کی طرف سے ہے، آؤ نماز کی طرف میری عبادت کرو، مگر اس میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کا نام لکھ دیا۔ اچھا نماز پڑھتے ہیں،
کسی کو کوئی شک ہے کہ نماز صرف اللہ کے لیے ہے، سبحان اللہ غیر اللہ کے لیے نہیں؟ شروع میں نیت بھی یہی کرتا ہے، صرف اللہ کی عبادت، فقط اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ مگر محض غیر اللہ ہو تو اگر ساتھ حبیب اللہ بھی ہو جائے تو پھر وہ بھی تصور عبادت میں موجود ہے۔ اب دیکھو بندہ نماز پڑھتا ہے، نیت کر کے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اب ساری دنیا کے مشاغل اس نے اس کو تحریمہ کہتے ہی اس لیے ہیں، سب دنیاوی کام اس نے اپنے آپ پر حرام کر لیے، اب صرف اللہ کی بارگاہ میں صلاح پڑھے گا، اللہ کی سورہ فاتحہ پڑھے گا، رکوع سجدہ کرے گا، بندگی اللہ تعالیٰ کی چاروں رکھتے ہیں 2 3 پڑھ کے اب بیٹھا ہے قعدے میں تشہد میں، اللہ کی بارگاہ میں داخل ہونے کے لیے دستک دے رہا ہے۔ میرے اللہ عبادت کرتے کرتے رکوع سجدہ کرتے تیری بارگاہ کے دروازے پر آ گیا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری عبادتیں میرے اللہ، چاہے وہ بدنی ہوں، زبانی ہوں، مالی ہوں، صرف تیرے لیے ہے، معبود تو ہی ہے، تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں۔ یہ دستک دے رہا ہے نمازی، عبادت گزار، اللہ کی بارگاہ میں داخل ہونے کی دستک دی، اللہ پاک نے اس کے لیے اپنی بارگاہ کا دروازہ کھول دیا۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ الہی میں پہنچ گیا، اس کے دل میں اللہ یہ ڈال دیتا ہے، جس بارگاہ میں تو اب پہنچا ہے، تیرے لیے دروازہ کھولا ہے، ایک محبوب ہمارا ایسا بھی ہے جو رہتا ہی اس دربار میں ہے۔ یہ من جانب اللہ، بشرطے کہ بندہ نمازی اللہ کی عبادت کے لیے نماز پڑھ رہا ہو، اور فوٹو سیشن کے لیے نہیں، ایسے ہی بے وضو اندکار کے ہاتھ باندھ کے فوٹو نال اشارہ بھی کر رہے، فوٹو کھینچے گیا نماز ختم۔ اللہ کی بندگی حضور قلب سے، صرف رب کی عبادت، یوں ہی بارگاہ خدا بندی میں پہنچا، اللہ کی طرف سے اس کے دل میں القاء ہو گیا، اور تو جس دربار میں پہنچا ہے نا، ایک محبوب تو رہتا ہی اس دربار میں ہے، فوراً متوجہ ہوتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ، خطاب کے سیغے کے ساتھ۔ امام غزالی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، دیگر بزرگ فرماتے ہیں جب یہ سلام کہے تو اس میں خبر کا تصور نہ ہو، انشاء، یعنی کسی کو سلام جب بالمشافہ آمنے سامنے کہا جاتا ہے نا، یہ نیت کر کے کہ سرکار میرے سامنے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگرچہ میں ان کو نہیں دیکھ سکتا، وہ میرا سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، یہ عقیدہ رکھ کے تو پھر کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ امام غزالی نے لکھا وَأَحْضِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ وَشَخْصَهُ الْكَرِيمِ فَقُلْ السلام علیکہ ایھا النبی۔ پہلے نبی پاک کو حاضر جازر مان، محض روحانی طور پر نہیں، وَشَخْصَهُ الْكَرِيمِ پوری طرح مشخص سمجھ، پھر کہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ یہ ہے رفعنا لک ذکرک۔ اچھا جی، جو نبی پاک کو سلام کہے گا، نماز کے اندر کہے گا، ایسا کوئی بندہ ہے جو سلام بھی نبی پاک کو کہے اور اپنے ذہن دماغ کو بچا بھی رکھے، حضور کا خیال نہ آنے پائے،
ہو سکتا ہے؟ یہ سوچیں آپ، دعوت فکر ہے۔ سلام کہنا ہے رسول، واجب ہے بھائی، بعض مستحب نہیں، مباح نہیں، مسنون نہیں، واجب تشہد۔ جہاں تک تشہد واجب ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، آگے درود ابراہیمی پھر وہ بھی ہے، لیکن یہ تو ضروری ہے نا جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ اب واجب ہے اس پر کہ نبی پاک کو سلام کہے نماز کے اندر۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلام بھی کہے اور خیال بھی نہ آئے؟ اگر یہ نظریہ مان لیا جائے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ناقص ہو جاتی ہے، پھر تو یہ سلام تو وہ کہے گا نہیں، یا کہے گا تو خیال آئے گا، تو اب وہ نماز کو نقصان سے بچانے کے لیے پھر کیا کر سکتا ہے؟ یہی کہ جس سے نبی کا خیال آتا ہے وہ جملہ ہی نماز سے نکال دو، تو پھر وہ نماز کس کی پڑھ رہا ہے؟ یہ فیصلہ ہے علماء بزرگوں سے۔ جس نماز میں وہ السلام علیکہ ایھا النبی نہ کہے، کہیں ان کا خیال نہ آ جائے، وہ پھر نماز کس کی پڑھ رہا ہے؟ استغفر اللہ۔ دیکھو نا، یہ تو خیال تو آئے گا بھائی۔ اس واسطے میں اپنے ان بزرگوں کا دامن تھام کے، میرے بزرگ ہیں کہ کوئی میرے دوست احباب ہیں، کوئی سینئر ہے، کوئی تو تلامذہ تو میرے خیر ہوئے سے ہی چلو، وہ تو ہیں ہی۔ میں تو جو مسئلہ عرض کر رہا ہوں اس سے بالکل برعکس نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک ہے وہ بات کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز ناقص ہوتی ہے، ہمارا موقف یہ ہے جی جس نماز میں نبی کا خیال نہ آئے وہ ناقص ہے۔ ختم نبوت بخاری شریف کی حدیث، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خبر ملی کہ قبیلہ بنی عمر بن عوف ایک قبیلہ تھا، وہ الگ دیہات میں گاؤں میں رہتے تھے، جس کا اس آبادی کا نام قبا تھا، اس بستی کا نام کیا تھا؟ قبا۔ اب تو وہ مدینہ شہر کا حصہ بن گیا نا، اس وقت الگ تلگ بالکل گاؤں تھا جہاں رسول اللہ ہجرت کر کے پہلے کچھ دن وہیں ٹھہرے تھے، وہاں مسجد بنوائی، پھر مدینہ شہر میں وہ تقریباً بعض بزرگوں نے 3 ہفتے لکھا ہے، کچھ تھوڑا بہت، لیکن کچھ دن وہاں رہے۔ وہاں جو قبیلہ رہتا تھا بنی عمر بن عوف، اطلاع ملی رسول اللہ کو کہ ان میں کچھ تھوڑی تلخی ہو گئی ہے، لڑائی ہوئی ہے قبیلے کی آپس میں کچھ ساتھیوں میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، بخاری شریف کی حدیث۔ قرآن پاک کے بعد اس وقت دنیا میں سب سے جو معتبر کتاب ہے وہ بخاری شریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس وقت کی قید اس واسطے لگائی کہ پہلے جو کتابیں آسمانی نازل ہوئی ہیں جو اصل حالت میں تورات، انجیل، زبور، وہ تو بہرحال بخاری شریف سے افضل، کیونکہ وہ کلام اللہ تھی، اب وہ موجود نہیں ہے، اب وہی ہیں جو جعلی، بناوٹی، مکس۔ تو اب قرآن پاک کے بعد اعلیٰ درجے کی کتاب بخاری شریف، اس میں ہے نبی پاک نے نماز ظہر پڑھائی ریاض الجنہ میں۔ تو بلال کو فرمایا، بلال میں ذرا جا رہا ہوں، قبیلہ بنی عمر بن عوف میں ان میں تھوڑا تلخی ہو گئی ہے، جھگڑا، تو میں ذرا ان میں صلح کرا۔ چند ایک صحابہ کو بھی ساتھ لیا، تو حکم دیا اگر عصر کی نماز میں لیٹ ہو جاؤں تو ابو بکر کو کہہ کے نا نماز پڑھوا لینا عصر کی۔ سبحان اللہ،
یہ حکم دے کے چلے گئے تو اس وقت پیدل ہی سفر وہاں تک گئے. واپس تشریف لاتے ہوئے واقعی نماز عصر کا جو ٹائم تھا، حضرت بلال نے اذان کہی، سرکار ابھی تشریف نہیں لائے. ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جا کے اللہ کے محبوب کا پیغام سنایا، حکم نامہ سنایا، تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، سرکار کا حکم ہے، اقامت پڑھو. نماز پڑھاتا ہوں، حضور کا حکم ہے. اللہ اکبر. اقامت ہوئی، تکبیر تحریمہ ہوئی، نماز کا آغاز ہو گیا. تمام صحابہ اکرام نے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ کے نماز شروع، عصر کی نماز. تو یہاں بظاہر حدیث کے جو لفظی ترجمہ ہے اس کا تو یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے لیٹ ہو گئے. میں لفظی کی بجائے ذرا مفہومی ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک نے تھوڑی تاخیر فرما دی. حکمت کی وجہ سے حضور نے جان بوجھ کے تاخیر فرما دی. کیوں فرمائی؟ وہی جو نبی پاک دکھانا چاہتے تھے نا، وہ جو منظر بعد میں آیا حضور کے تاخیر کی وجہ سے. حضور چاہتے ہی تھے کہ یہ ساری خالق خدا، زمین والے بھی آسمان والے بھی دیکھیں. اب نماز ہو گئی شروع. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے مسجد کے دروازے سے. تو وہاں مدینہ شریف میں قبلہ اس طرف ہے، جنوبی سائڈ پر. وہاں جا کے آپ نماز پڑھیں گے نا تو جدھر سورج غروب ہوتا ہے ادھر منہ نہیں کریں گے، جنوبی سائڈ پر. تو صدیق اکبر آگے، پیچھے صفے. تو نبی پاک مسجد شریف میں داخل ہوئے ادھر سے شمالی طرف سے جو دروازہ ہے، یعنی سب سے پچھلی جدھر صف ہے نا وہاں سے داخل ہوئے. اب حضور جو مسجد میں داخل ہوئے تو سب سے پچھلی صف والوں نے کچھ آدھے ادھر ہو گئے، آدھے ادھر، ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، نظریں بھی جھکائی ہوئی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. سرکار کو راستہ دے دیا. اب کوئی مجھے بتائے، منطقی، فلسفی، علم کلام کا ماہر، اٹکل پچو لگانے والا کوئی بتائے، ان کو کس نے بتلایا کہ سرکار آ گئے؟ نبی پاک تو پیچھے کی سائڈ تھے آئے، وہ نماز میں ہیں. ان کو کیسے پتا چلا کہ سرکار تشریف لے آئے؟ اللہ اکبر. اس کا بھی حال حدیث میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے ایک بڑی خوش کن خوشبو آیا کرتی تھی. اور حدیث میں یہ لفظ ہے، صحابہ کرام اس خوشبو کو پہچانتے تھے. جیسے کوئی ماہر خوشبویات ہو نا، اس کو نظر نہ بھی آئے، کہے گا یار یہ کوئی گلاب کی خوشبو آ رہی ہے، یہ چنبیلی کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو سے. تو صحابہ کرام پہچانتے تھے کہ سرکار کی خوشبو کیسی ہوتی ہے. وہ جب خوشبو آتی سی سمجھ جاتے تھے. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ رسول اللہ کو کہیں ڈھونڈنے کے لیے بھی صحابہ نکلے نا، ملاقات کرنی ہے
وہ ان گلیوں سے گزرتے جاتے جدھر خوشبو جا رہی ہے، جاتے جاتے سرکار سبحان اللہ ماشاء اللہ اس کے علاوہ نور کی شعائیں اور چمک دمک وہ. تو پچھلی صف والوں نے راستہ بنایا، تھوڑے 1-2 قدم ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے، سرکار درمیان سے گزر گئے. اگلی صف والوں نے جگہ بنا لی، اس سے اگلی، اس سے اگلی، اس کی اگلی. جو حضور جاتے جا رہے ہیں آگے، راستہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. اور صرف راستہ نہیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے امام صاحب کو آگاہ کر رہے ہیں، اماموں کا امام آگے آ رہا ہے. تاجدار ختم نبوت اس کو عربی میں تصفیق کہتے ہیں، یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے نا آواز تصفیق. سبحان اللہ اب جو راستہ چھوڑتے گئے رسول اللہ جاتے جاتے پہلی صف میں پہنچ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں کھڑے ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی حدیث میں یہ لفظ ہے، وہ نماز کے دوران ادھر ادھر توجہ بالکل نہیں کرتے تھے. صدیق اکبر کے بارے میں بالکل ادھر ادھر آنکھ کے کنارے سے بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے. لیکن جب وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کی آوازیں آئیں، کیا ہوا؟ نبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تھوڑا سا چہرہ گھمایا. فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصف، تو نبی پاک کو پہلی صف میں کھڑا دیکھ لیا. یہ اب آپ فیصلہ کریں کہ کتنا چہرہ گھمایا ہوگا. آپ کو بے شک تجربہ کر کے دیکھ لینا کہ کوئی اگلی صف میں کھڑا ہو تو پچھلی صف میں بالکل اس کے پیچھے کسی بندے کو دیکھنا اس نے تو کتنا وہ چہرہ گھمائے گا. فرأى النبی، صدیق اکبر نے نبی پاک کو دیکھا صف اول میں. اللہ، اب پیچھے ہٹنے لگے. نبی پاک نے ہاتھ کا اشارہ کیا، مکانک، اپنی جگہ کھڑے رہو. یہ حدیث بخاری شریف کی سنا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ مجھے بھی کوئی تقریباً 20-25 سال ہو گئے بخاری شریف پڑھاتے، ویسے پڑھاتے 45 سال ہو گئے. سنو، صدیق اکبر کو جب رسول اللہ نے یوں اشارہ کیا مکانک، صدیق اکبر نے یوں ہاتھ آسمان کی طرف رفع یدے، یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے، میرے اللہ کتنی تیری کرم نوازی مجھ پر، تیرا محبوب مجھے حکم دے رہا ہے تو آگے نماز پڑھاتا رہے. صدیق اکبر نے وہ رسول اللہ کے ہاتھ کا اشارہ بھی دیکھا اور رب کا شکر بھی ادا کیا، پھر بھی الٹے پاؤں پیچھے ہٹ آئے، رکے نہیں. الٹے پاؤں وہ جب نہیں رکے، پیچھے آگے سرکار آگے چلے گئے مصلی امامت پر.
آگے پھر نماز پوری سرکار نے کرائی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اچھا اب نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا کہ امام کو کوئی لقمہ دینا ہو، بات بتانی ہو تو یوں تالیاں نہ بجایا کرو. یہ عورتوں کے لیے ہے. مردوں کو چاہیے کہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ کے امام سبحان کو اللہ. سبحان اللہ. یہ نہ کیا کرو. ٹھیک ہے جی. اب آئی باری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرمایا ابو بکر جب میں نے تجھے اشارہ کر دیا تھا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو، ما منع کا، پھر تجھے کس شے نے روکا ہے کہ وہاں ٹھہرنے سے؟ کیا عرض کی ہے رسول اس کی یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ کیسے جچتا ہے؟ اپنے باپ کا نام لیا، میں کا لفظ بھی نہیں کہا، آنا میں. یا ابو بکر صدیق، ابو قحافہ کا بیٹا کون ہوتا ہے سبحان اللہ. ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار پیچھے کھڑے ہوں، ابو قحافہ کا بیٹا آگے مصلی امامت پر، اس کو یہ جرأت جسارت کیسے ہو سکتی ہے یا رسول اللہ؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. اچھا اب یہ تو ہوئی بات. میں جو اس حدیث سے نتیجہ نکالنا چاہتا تھا آپ سن چکے ہوں گے. سبحان اللہ. اس نماز میں صحابہ کے دل میں رسول اللہ کا خیال تو کوئی نہیں آیا ہوگا. سبحان اللہ. اتنی افراتفری مچی، راستہ دے رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، اور پھر جناب وہ صدیق اکبر تو پتہ نہیں کتنا چہرہ گھما کے، سینہ بھی گھما کے پیچھے دیکھا، حضور کی زیارت بھی کی نماز میں، پھر حضور کے ہاتھ کا اشارہ بھی دیکھا، پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کا، پھر بھی پیچھے ہٹ آئے. تو یارو اتنی بات میں بھی رسول اللہ کا خیال نہیں آیا ہوگا نماز. تو کیسا جاہل اور بے وقوف ہو سکتا ہے جو کہے نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ناقص ہوتی ہے. یہ تو کوئی ان سے پوچھے، صحابہ اکرام سے، وہ بتائیں گے. نمازیں ہم نے اور بھی بڑی پڑھی تھی، پر جس نماز کے اندر ہم نے رسول اللہ کی تعظیم کی ہے اس سے بڑھیا نماز ہے. ہماری سب سے کامل نماز ہی وہ کہ جس نماز کے اندر ہم نے رسول اللہ کا ادب و احترام کیا. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی، عمل کثیر پایا گیا نئے سرے سے، نہیں، وہ اسی نماز کو آگے سرکار نے مکمل فرمایا. معلوم ہو گیا کہ رفعنا لک ذکرک، اللہ پاک نے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا، عبادت جو خالص اس کی ہے. غیر اللہ کی عبادت کرے، شرک، کفر، بدترین گناہ، اس کے اندر بھی اپنے محبوب کی تعظیم کا پہلو رکھ دیا ہے. رفعنا لک ذکرک. 70,000 فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے آتے ہیں صبح کو. وہ صبح صادق کو آتے ہیں فجر کی نماز میں، عصر تک ان کی ڈیوٹی، عصر کو پھر نئی جماعت آ جاتی ہے 70,000 اور یہ پھر چلے جاتے ہیں. تو یومیہ ایک دن رات ملا کے یومیہ 1,24,000 ملائکہ حاضری دیتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں. میرا خیال ہے جتنا سفر کر کے وہ آتے ہیں، ہمارا یہ دنیاوی سفر بڑا تھوڑا سا ہے. تو کہاں سے آتے ہیں؟ 7 آسمانوں کو فرشتہ. تو اللہ کے اذن کے بغیر فرشتے نہیں آ سکتے. تو وہ سفر کرتے ہیں، اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں. نبی پاک کے روضہ اقدس اور بارگاہ کی حاضری کے لیے سفر کرتے ہیں فرشتے نوری. سبحان اللہ. کیا بات.
اگر وہ منع ہوتا تو اللہ ان کو آنے ہی نہ دیتا. جب رب نہیں روکتا ہے حضور کی بارگاہ میں سفر کر کے جانے سے، مولوی کون ہوتا ہے کہے جو نہ اپنے کعبہ کے علاوہ سفر کرے. اور سن لیجئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو فرشتے ایک بار آ چکے، اب تقریباً 1450 سال کے قریب عرصہ ہو رہا ہے حضور کو عالم برزخ میں جلوہ گر ہوئے. پہلی ٹیم ملائکہ کی جو 70,000 آئے تھے، اب ان کی باری پھر مڑ کے آج تک نہیں آئی اور قیامت تک نہیں آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار کسی کو بڑا نخرہ ہو جی میں یہ کل وہاں میں گیا یہ ہوں، تو جاتا ہے جا نہیں جا، وہاں تو نورانی ملائکہ 1,24,000 نوری ملائکے ہر روز آ رہے ہیں. تو نہ جائے گا تو کیا ہوگا؟ بدبخت ہے، نہ خود جاتا ہے نہ دوسروں کو جانے دیتا ہے، روکتا ہے. اگر مجبوری کہتے جائے بات لینا خواستہ علامہ سے آدمی سے بات لینا، اگر جانا ہی ہو اگر تو پھر مسجد کی نیت کر کے جاؤ، روزہ شریف کی نیت نہیں. سبحان اللہ. کتنے بوجھل دل سے وہ اجازت دے رہا ہے. مسجد کی نیت کر کے جاؤ. رسول اللہ کے روزے کی دربار کے حضور تو فرماتے ہیں جو میری بارگاہ میں آیا، منظارہ قبری، میری قبر کی زیارت کو آیا اور کوئی ارادہ نہیں اس کا، صرف میری قبر کی زیارت کو آیا، تو مجھ پر لازم ہے قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا. یہ اللہ اکبر. اور سنیں، آج میں وہ جو ایک مضمون خاکہ ذہن میں خطبہ پڑھتے ہوئے تھا ادھر نہیں جا سکا. یہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کی کرامت کا اثر ہے، کہیں چل پڑا، کیونکہ دائیں بائیں میرے اللہ کے ولی بیٹھے ہیں نا. اب پتہ نہیں اسی طرف واللہ کہہ رہا ہوں، یہ لائن نہیں تھی خطاب کی جدھر چل پڑا. وہ آیت بھی اسی حوالے سے میلاد شریف کے بارے میں پڑھی تھی. اور سنیں، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ نے کسی کو حکم دیا یار فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ کام ہے. اب وہ جو بلانے گئے تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے وہ نماز گھر میں پڑھ رہے تھے، نفل نماز تھی گھر میں، تو انہوں نے دروازے پر دستک دے کے آواز دے دی، بھائی یدعو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے فلانے تجھے اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں. آواز کوئی نہ آئی، اور حکم یہ ہے کہ دروازے پر دستک دو، اندر سے آواز نہ آئے تو پھر خواہ مخواہ تنگ نہ کرو. یہ ہمارے آقا کی ہدایات ہیں. سمجھا کہ گھر میں نہیں ہوگے یا آرام ہے، یہ جو بھی بہرحال یہ پیغام دے کے آگے. وہ کچھ دیر کے بعد آئے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث. کچھ دیر کے بعد آئے، رسول اللہ آ کے معذرت کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی جو چند لمحے تاخیر ہوئی ہے، معذرت، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ آواز تو میرے کانوں میں آئی، میرے فلاں بھائی صحابی نے، تو وہ آواز آئی تھی تو میں بس وہ نماز مکمل کی ہے، سلام پھیر کے دعا بھی نہیں مانگی، سیدھا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کی بارگاہ سے حاصل کیا تھا. فرمایا اس میں نہیں ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم.
تو جب اللہ اور اس کا محبوب بلائیں تو فوراً جواب دو، حاضر ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کی حضور، میں فرمایا تجھے چاہیے تھا جو ہی پیغام پہنچا اسی وقت استجابت ہوتی، فوراً قبول کرتا آ جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ اب سمجھ آ گئی۔ تو جنہوں نے رسول اللہ سے قرآن پڑھا ہے، حضور نے پڑھایا سمجھایا، اس میں یہ بات ہے، اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ ماں باپ حکم دیں، اگر ان کو پتہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے پھر نماز مت چھوڑو، پتہ نہیں آواز دے دی تو نماز فرض نہیں نفل پڑھ رہا ہے، ماں نے آواز دی یا باپ نے، ان کو نہیں پتہ کہ نماز پڑھ رہا ہے تو چاہیے کہ نفل نماز چھوڑ دے، ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے، جو حکم دیں اس کے بعد جا کے پھر نئے سرے سے نفل پڑھ لے، فرض ہے تو نہ چھوڑے۔ تو اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث بتاتے ہیں کہ یہ ماں باپ کا حکم ہے، اور اگر نبی بلائے امتی کو سبحان اللہ سبحان پھر نماز فرض پڑھ رہا ہے یا نفل، اسی وقت رسول کی بارگاہ میں آئے، اللہ ماشاء اللہ۔ اور نبی پاک سے کوئی بات بھی کرنی پڑے کی، حضور نے کوئی کام کا حکم دیا وہ کام بھی کیا، کر کے فارغ ہوا تو نماز جا کے وہیں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑی تھی، پہلی نماز ٹوٹی نہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یارو اب بھی یہ شک شبہ میں پڑے ہو کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ناقص ہو جاتی ہے۔ یہاں تو حضور نے بلایا، پتہ نہیں کتنے قدم چل کے آیا، حضور سے بات چیت کی، حضور نے کوئی کام لگایا، وہ کام مکمل کیا، اب اجازت لے کے جا رہا ہے تو نماز تو اب بھی قائم ہے، جتنی پڑھ چکا ہے وہ کہیں اس سے آگے پڑھ لے۔ سبحان اللہ یہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ تو بات چلو گئی، نعت خوان ہمارے مجمع کو جھنجھوڑنا ان کی عادت ہوتی ہے، جہنم جھنجھوڑنے میں حرج بھی کوئی نہیں، کیونکہ لوگ کوئی نیندروس ہو گیا، کوئی ہاتھ اٹھاؤ، جب نعرہ لگاؤ، یہ کرو، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، وہ والے اٹھائیں، یہ والے، اسی طرح خطیب حضرات بھی کرتے ہیں۔ پھر بھی کسی کی مرضی کوئی آنکھیں لگتا ہے، کوئی نہیں لگتا، کوئی سبحان اٹھانا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ مگر وہ جس شاگرد میں حوالہ دیتا کہ وہ جو نعرہ دے گیا ہے کہن دی ضرورت ہی نہیں ہوندی بھی ہاتھ چکو، وہ آپ ہی لمبے اس نعرے میں دوسری جو خوبی ہے وہ تھکاوٹ نہیں، گھنٹوں بھی یہ نعرہ لگاتے رہے ہیں، سبحان اللہ اس میں تھکاوٹ کوئی، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ لذت بڑی ہے نا، وہ جو شے لذیذ ہو نا جی مزیدار، اس میں بندہ تھکتا نہیں، تھکاوٹ اتار دے۔ تو ایک تو بلکہ تھکاوٹ اتار دیتی ہے سبحان یقین، اللہ سبحان اللہ۔ یہ نعرہ جو ہے نا جی یہ تھکاوٹ کو اتار، اور اس نعرے کی پاور اب تو پوری دنیا نے مان لی، پوری دنیا نے۔ آپ نے دیکھا تاریخ پاکستان چلی، پاکستان بنا، اس کے بعد دو مرتبہ تاریخ ختم نبوت چلی، سبحان اللہ۔ قیدی بھی ہوئے، شہید بھی لوگ ہوئے،
پھر تحریک نظام مصطفیٰ 77 میں 9 سیاسی پارٹیاں مل کے اتحاد بنا تھا، قومی اتحاد، وہ بھی تحریک بڑی زوردار چلی، اس میں ہم بھی شامل تھے۔ تو 9 پارٹیاں جس میں ہماری جمعیت علماء پاکستان بھی شامل تھی، اس وقت جمعیت کے صدر تھے نورانی صاحب، سبحان اللہ، وہ ابو النور سلطان الواعظین مولانا محمد بشیر صاحب کوٹلی لوارا والے سبحان اللہ، جامعہ نظامیہ میں جلسے میں خطاب فرما رہے تھے، اسی دور میں فرماتے تھے یہ 9 پارٹیوں کا اتحاد ہے۔ تو اس وقت وہ 9 ستارے بولے جاتے تھے، 9 ستارے، فرماتے تھے یہ 9 ستارے اکٹھے ہوئے ہیں پر ان میں نورانی ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا پر لطف جملہ فرمایا تھا کہ ہیں تو 9 ستارے جناب 9 پر نورانی ستارہ ایک ہی ہے، سبحان اللہ، چمکدار۔ سبحان اللہ، خیر یہ بات تو ایسے تفنن طبع پر میں نے کر دی، وہ بھی تحریک چلی بڑی شدت سے، ہر روز جلوس نکلتے تھے، ہر پورے شہروں میں نکلتے تھے، سبحان اللہ، مگر آپ نے دیکھا کہ کہیں حکومت نے کسی جلوس یا ریلی کو روکنے کے لیے خندقیں کھودی ہوں، خود روڈ اپنے ہاتھوں سے توڑے ہوں، خندقیں کھودی ہوں کہ یہاں سے آگے نہ جائیں، وہ بھی نہیں بن سکا تو پھر چناب کا پول توڑنے لگے تھے، سبحان اللہ، دریائے چناب کا پول توڑنے کا پروگرام بن گیا ہے کہ اس کو بارود سے اڑا دیا جائے تاکہ یہ دریا سے پار نہ ہو سکے۔ یہ قوت مانی تو تب یہ اہتمام ہو رہا تھا، یہ ان کا اہتمام کرنا بتا رہا تھا کہ وہ اس پاور کو، اس نعرہ لگانے والوں کو، اس نعرے کی پاور کو، مگر یہ ان کی خام خیالی تھی۔ میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کا وہ تھا عقیدہ کہ یہ کر کے ہم روک لیں گے، لیکن جن کے زبانوں پر اللہ نے یہ نعرہ جاری فرمایا تھا ان کا عقیدہ یہ تھا سبحان اللہ، کہ جس طرح دریائے دجلہ کو سعد بن ابی وقاص نے یہ کہا تھا تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، تجھے واسطہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے خلیفہ ابو بکر کے عدل کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہمارے راستے ہٹ جاؤ، سبحان اللہ، یہ کہہ کے گھوڑے دوڑا دیے تھے اس میں، لم تبتل حوافرہا، گھوڑوں کے وہ سم بھی گیلے نہیں ہوئے۔ اگر یہ پل توڑ بھی دیتے، ان کی حکومت کی غیبی مدد نہ آ جاتی، کوئی صلح صفائی کی راہ نہ کھلتی، ہے ان کی مدد ہے، شکر کریں، علماء اہل سنت کا شکریہ ادا کریں، مفتی اعظم حضرت قبلہ مفتی منیر فرمان صاحب کا جنہوں نے ان کو بچا لیا، ورنہ دریا نے راستہ ان عاشقوں کا نہیں روکنا۔ یہ اس نعرے کی اور اس کا ایک بڑا فائدہ بتا کے تقریر ختم کروں، آج میں نے کھلا فل ٹائم دے دیا ہے، ورنہ میں اتنا، سارے آپ دوست جانتے ہیں بزرگ بھی، میں اتنا لمبا ٹائم نہیں دیتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس یہ یوں سمجھو کہ مجھ سے ٹائم لے لیا گیا ہے، مجھے چلا دیا گیا ہے، ورنہ میں کیا، میری حیثیت ہی کیا۔ اس نعرے کا ایک اور بڑا فائدہ ہے، یہ جن کو عادت پڑ گئی ہے نا یہ نعرہ لگانے کی،
جو ہی نبی پاک کا نام آتا ہے، حضور کی شان آتی ہے، تو وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ بڑا اچھا چسکا ہے یہ، اور بڑا فائدہ مند، بڑا نفع، اس لیے کہ یہاں تو آپ کو عادت ہے نا، حضور کا نام ہی آتا ہے، شروع ہو جاتے ہیں بن دیکھے۔ سبحان اللہ، کیا بات، ایک ایسا بھی مقام آئے گا جب سرکار ہوں گے سامنے، جب ہوں گے سرکار سامنے جلوہ گر، فرشتے ہاتھ کا اشارہ کر کے یوں کہیں گے ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، یہ جو حسین و جمیل شخصیت سامنے کھڑے، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ سوال سمجھ گئے ہو؟ کیا کہتا تھا؟ تو جو کچھ یہاں آپ کہہ رہے ہیں چسکا پڑا ہوا ہے، وہ ان کو کہہ کے